اسلام کی دنیا میں کچھ نغمے ایسے ہیں جو نسلوں کی روح میں بس جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی بہت ہی پیارے کلام محمد نبینا کی، اور جانیں گے کہ اس کے لفظوں میں کیا گہرائی اور کون سے جذبات چھپے ہوئے ہیں۔ چلیں اس کی بالکل پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ محمد نبینا بنورا ہدینا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ سمجھیں کہ اس پورے کلام کی بنیاد ہے، اس کا دل ہے۔ یہیں سے وہ عقیدت کا سفر شروع ہوتا ہے جس کو ہم آج سمجھنے والے ہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی کو بیان کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں صرف لفظی ترجمہ نہیں کرنے والے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر نے کیسے خوبصورت استعاروں، تاریخی حوالوں اور اپنے ذاتی جذبات کو استعمال کر کے عقیدت کا ایک ایسا اظہار کیا ہے جو آج بھی سیدھا دل میں اترتا ہے۔ اچھا، اس کلام کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ ہے روشنی کا استعارہ۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے بہت گہرے روحانی معنی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نغمے میں اسے کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں نور کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عام مادی روشنی نہیں ہے، نہیں، یہ وہ روحانی روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، جو شکوک کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور زندگی میں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس نغمے کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود ایک روشنی کی رہنما کی طرح ہے۔ تو روشنی کی بات ہو گئی، اب چلتے ہیں کلام کے اس حصے کی طرف جو ہمیں تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پر لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس نے نہ صرف اسلام کی تاریخ کا رخ بدلا، بلکہ اس روشنی کو پھیلنے کے لیے ایک نیا مرکز بھی دیا۔ یہ لائن سنیے، من مکہ حبیبی نورا ستال مدینہ۔ یہ الفاظ اس نغمے کو ہجرت کے تاریخی واقعے سے جوڑتے ہیں، اور یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ تو امید کا، پناہ کا اور ایک بالکل نئی شروعات کا سفر تھا۔ یہ سمجھیں کہ یہ نور کا مکہ کی مشکلات سے نکل کر مدینہ کی کھلی باہوں میں پہنچنے کا سفر تھا۔ یہاں دیکھیں، اس سفر کی اہمیت اور بھی صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف مکہ، جہاں وحی کا آغاز تو ہوا لیکن سخت مخالفت کا سامنا تھا، اور دوسری طرف مدینہ، جہاں اس پیغام کو کھلے دل سے قبول کیا گیا اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ مدینہ کا استقبال کرنا کتنا بڑا موڑ تھا۔ تو تاریخ کی بات تو ہو گئی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نغمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف اور کردار کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ خوبیاں جنہوں نے آپ کو تمام ماننے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا۔ وصلّى صلاته وتحلّى بصفاته۔ یہ لائن سیدھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی عظمت صرف آپ کے پیغام میں نہیں تھی، بلکہ آپ کے عمل میں، آپ کی عبادت میں اور آپ کی شخصیت میں بھی تھی۔ آپ کے اوصاف ہی آپ کی تعلیمات کا زندہ ثبوت تھے۔ تو اس نغمے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز سے گہری وابستگی، اعلیٰ اخلاق، آخرت میں شفاعت کی امید اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط سہارا۔ یہ ساری خوبیاں مل کر ایک مکمل رہنما کی تصویر بناتی ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے تاریخی اور عمومی اوصاف کی بات کی۔ اب ہم اس کلام کے سب سے ذاتی، سب سے جذباتی پہلو کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک ماننے والا اپنے دل کی آواز بیان کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی ذاتی احساس کا اظہار ہے۔ یہ عقیدت صرف کتابوں سے نہیں سیکھی، نہیں، یہ وہ محبت ہے جو گھر کے ماحول سے، اپنے ماں باپ کی آواز سے کانوں میں پڑتی ہے اور سیدھا دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یہ اصل میں وراثت میں ملنے والے ایمان کا اظہار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا گہرا اور ذاتی تعلق ہے، یہ آخرکار کس خواہش کی شکل اختیار کرتا ہے؟ کلام کا اگلا حصہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ وہ لائن ہے جو شاید اس کلام کا دل ہے۔ نفسی اشوفک فی المنام یا رسول اللہ، ایک ماننے والے کی سب سے گہری، سب سے معصوم اور سب سے پرخلوص خواہش۔ یہ صرف دیکھنے کی آرزو نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی تعلق اور قربت کی تمنا ہے جو اس عقیدت کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ایک خواہش میں کتنے ہی جذبات چھپے ہیں۔ اس میں گہری چاہت ہے، بے پناہ محبت ہے، اور ایک ایسے روحانی تعلق کی تمنا ہے جو دنیا کی مشکلات میں تحفظ اور سکون کا احساس دلائے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تعلق کتنا ذاتی اور کتنا گہرا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ نغمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان میں حتمی مقام اور کردار کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ والحبیب مسک الختام۔ مسک الختام کا مطلب ہے مہر اختتام۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑے اسلامی عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں۔ یہ جملہ آپ کے پیغام کی کاملیت اور ابدیت پر مہر لگا دیتا ہے اور اس نغمے کو ایک جامع نتیجے پر پہنچاتا ہے۔ تو اس پورے کلام کو سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ صرف اس نغمے کے بارے میں نہیں ہے
بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ فن، شاعری اور موسیقی میں آخر کتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسانی عقیدے اور گہرے ترین روحانی جذبات کو زبان دے سکتے ہیں اور اس پیغام کو نسلوں تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔